اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ مکے کے جو قریش تھے جب وہ حج کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو حج کا اصول تو یہ ہے کہ آپ منا سے عرفات چلے جائیں، پھر عرفات سے آپ مزدلفہ آئیں۔ مزدلفہ حرم کے اندر ہے اور عرفات حرم سے باہر ہے۔ مکے کے قریش کا کہنا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس لیے وہ مکے سے جو حرم کے باہر ہے عرفات وہاں نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور اس کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوگ جہاں سے واپس آتے ہیں وہاں سے تم واپس آؤ۔ منا سے عرفات جانا ہے، عرفات چاہے باہر ہو یا اندر ہو، ہم یہ نہیں جانتے۔ عرفات جاؤ اور عرفات سے پھر حرم کے اندر مزدلفہ آؤ۔ تم مکے کے قریشی ہو، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں، خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، خدمت گزار ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے، حرم سے باہر نہیں جائیں گے، مزدلفہ تک ہی رہیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یہ غرور، یہ تکبر، یہ فخر تم چھوڑ دو۔ سب کے لیے جو حکم ہے تمہارے لیے بھی وہی حکم رہے گا۔ منا سے عرفات جاؤ، عرفات سے مزدلفہ آؤ۔ تم یہ کہو کہ ہم خانہ کعبہ کے سب کچھ ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ واستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ نے حکم دیا عرفات جانے کا، تم اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے، مزدلفہ تک ہی رہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے پکڑ لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر چند سالوں کا جو بچپنا گزرا رہتا ہے اسے بھول جاتا ہے جب وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام سیٹ ہو گیا اور ایک دو دکانیں ہاتھ لگ گئی اور فلیٹ ایک دو ہاتھ میں آ گیا تو اب بس پوچھنا ہی نہیں ہے، آپ سے تو بات کرنے کو بھی تیار نہیں، اس لیے کہ وہ آسمان پر رہتا ہے اور آپ زمین پر رہتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، بہت پیچھے سے یہ زمانہ چلا آ رہا ہے، اور ایک لفظ تو ہماری اور آپ کی زبان پر عام ہو گیا ہے، اپنی اوقات میں رہو۔ حالانکہ اوقات سب کے پاس ہے، ایک سانس بند ہوئے گا اس کے بعد ساری اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے قریشی متکبروں کو
اور فخر کرنے والوں کو، تکبر اختیار کرنے والوں کو کہ تم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے اس لیے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، ہم حرم کے اندر ہی رہیں گے، یہ تکبر چھوڑ دو اور یہ فخر اور غرور بالکل چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تواضع اور انکساری اختیار کرو، اپنے آپ کو کسی سے آگے بڑھ کر نہ دیکھو اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کا ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں رہے گا کبھی بھی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ایزار ہے۔ جسم کو کپڑا پہننے کے لیے جسم کا صحیح سالم ہونا اور خود جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے جیسا کہ ہمارا اور آپ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بیان کیا کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ایزار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے برابر کسی کو تم مت سمجھنا، تکبر اختیار کر کے اور غرور میں آ کر اپنے آپ کو سب سے آگے سمجھ لینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آدمی تو وہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ رکھتا ہو، اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو حقیر نہ سمجھتا۔ آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، باوجود کہ ہم سے بہت اچھے تھے، بلکہ ان کی تو مثال ہی نہیں بنتی اس دنیا کے اندر، اتنے اچھے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، حکومتیں تھی، جائیداد تھی، مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا۔ ہم تو صرف اپنے پیر پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو صرف ایک دو دکان کے مالک ہوئے ہیں، ایک دو باڑی کے مالک ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پیر اب زمین پر نہیں ٹکتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ بیت المقدس والے بیت المقدس آپ کے قدموں میں دے دیں گے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو شرطیں ہیں کہ جس طریقے سے بادشاہ ہمارے پاس آنا چاہیے ویسے آوے تب ہم دیں گے۔ لوگوں نے کہا ان کی کیا شرطیں ہیں؟ کہا ان کی شرطیں یہ ہیں کہ بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر آپ جائیے، اچھے کپڑے کے ساتھ آپ جائیے، خادم خدمہ لاؤ لشکر کے ساتھ آپ جائیے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیت المقدس آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ چلو اچھا سا گھوڑا لاؤ، اچھا سا کپڑا تیار کر دو، خادم خدمہ بھی تیار کر دو۔ اچھا سا گھوڑا لایا گیا، اچھا کپڑا بنوایا گیا، خادم خدمہ بھی تیار۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے پر سواری کی، 10 سے 12 قدم گھوڑا بڑھا ہوگا۔ عمر نے فرمایا کہ مجھے روک دو، اتر جانے دو۔ اتر گیا، کہا کہ مجھے اتنا اچھا گھوڑا اور اتنا اچھا سا لباس اور یہ خادم خدمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں غرور میں جا رہا ہوں، میں تکبر کا شکار ہوتا جا رہا ہوں۔ میرے لیے وہی اونٹنی لاؤ جو بوڑھی سی ہے، جس پر میں سواری کرتا ہوں، وہی کپڑے لاؤ جسے پہن کر عدالت میں بیٹھتا ہوں، لوگوں کے فیصلے سنتا ہوں۔
جس کے اندر نہ معلوم کھجور کی چھالوں کے کتنے پیوند پڑے ہوئے ہیں، وہی کپڑے لاؤ۔ اتنے خادم خدمہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک خادم دو، اور وہ بھی اس شرط کے مطابق چلے گا کہ 1 گھنٹہ میں سوار رہوں گا، وہ نکیل کھینچ کر لے کر چلے گا، پھر اس کے بعد وہ سوار رہے گا، میں نکیل کھینچ کر لے کر چلوں گا، اس لیے کہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم دونوں سواری کر سکیں۔ اسی کمزور سواری پر، اسی پھٹے پرانے اور پیوند شدہ کپڑے پر، اور ایک خادم کے ساتھ، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں بھی سوار ہونا ہے، بیت المقدس جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، وہاں کے بادشاہ بننے کے لیے۔ 1 گھنٹہ عمر سوار رہتے ہیں، خادم نکیل کھینچ کر آگے بڑھتا ہے۔ 1 گھنٹہ خادم سوار رہتا ہے، عمر نکیل کھینچتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بیت المقدس نظر آ رہا ہے۔ خادم نے بتایا کہ حضرت آپ یہاں کے بادشاہ بننے والے ہیں، لیکن سواری پر سوار ہونے کی باری میری ہے، میں سوار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں خادم ہوں، آپ یہاں کے بادشاہ ہیں، آپ باری کو چھوڑیے، آپ سوار ہو جائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جو اصول بنا ہے مکے سے یہاں تک، اسی اصول پر ہمیں رہنا ہوگا۔ عمر نے اپنے خادم کو سوار کیا، نکیل پکڑ کر وہ بیت المقدس کے پاس پہنچے۔ لوگ استقبال میں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ تو جو سواری پر سوار ہے وہ لگ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مسئلہ کچھ الٹا ہے، وہ سوار اور وہ سواری پر سوار جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہے، جو نکیل پکڑے ہوئے ہے وہ بادشاہ ہے۔ یہود کا عالم وہاں موجود تھا، اس نے اپنی تورات کو دیکھ کر بتایا کہ بادشاہ جو آوے گا وہ پھٹے پرانے لباس میں آوے گا، کئی پیوند لگے ہوئے ہویں گے، اس کی اونٹنی پر خود وہ سوار نہیں ہوئے گا بلکہ اس کا خادم سوار ہوئے گا، اور وہ اونٹنی کو نکیل پکڑے ہوئے ہوگا۔ بادشاہ سواری پر سوار ہونے والا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ وہ ہے جو سواری کی نکیل پکڑ کر یہاں لانے والا ہے۔ 2200 مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ کتنی باڑیاں ہیں میرے پاس، کتنے دکانیں ہیں میرے پاس، اور کتنے کوارٹرز ہیں میرے پاس، زمین پر پاؤں ٹکتے کیوں نہیں؟ اس غرور اور اس فخر میں کب تک ہم چلیں گے؟ یہ رہا نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ بالکل ضابطہ مسلم ہے کہ مال یا تو آپ کو چھوڑ کر چلا جاوے گا یا آپ خود مال کو چھوڑ کر چلے جاوے گا، ایک دم مسلم۔ کوئی لے کر گیا نہیں ہے اور کوئی لے کر نہ آیا ہے، یا تو آپ چھوڑ کر جاویں گے یا وہ آپ کو چھوڑ کر آپ کی زندگی میں چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان، تمہیں اپنی اونچائی پر غرور ہے، اذا السماء انفطرت، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ زمین، تمہیں اپنی چوڑائی پر غرور ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلے کا شکار ہو جاؤ گے۔ سورج، چاند، ستارے، تمہیں اپنی روشنی پر غرور ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، بے رونق ہو جاؤ گے۔ پہاڑوں، اپنی چوٹیوں پر تمہیں غرور ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تم روئی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے۔ کس غرور میں چل رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے اور اس کی عظمت کے سامنے، اس کی بڑائی کے سامنے کسی کا غرور نہ آج تک کامیاب ہوا ہے، نہ آئندہ کامیاب ہونے والا ہے۔ فرعون اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے فرمایا کر لو، جتنا کرنا ہے کر لو، تمہیں لپیٹنے کے لیے اور سمیٹنے کے لیے ہمیں ذرہ برابر نہیں لگے۔ دشمنوں کو پیچھے لگا دیں کہ فرعون کو قتل کرنا ہے، سپاہیوں کو پیچھے لگا دیں کہ اس کا راستہ جام کر دو، اس کا چکا جام کر دو، نہیں،
خود آ جاوے گا موت کے گھاٹ۔ موسیٰ کی قوم بہت آسانی سے دریا سے پار کر گئی اور یہ بہت آسانی سے اسی دریا کے اندر گیا۔ ادھر موسیٰ کی قوم پار ہوئی، یہ بیچ میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانیوں کو ملنے کا حکم دیا۔ کوئی دقتیں آئیں اسے پکڑنے میں؟ غرور اور تکبر اور فخر، اس نے شیطان کو بھی برباد کر دیا۔ نامعلوم کتنے انسان کو اسی زمین کے اندر دھنسا دیا، نامعلوم کتنے کو اونچائی پر لے جا کر زمین پر پھینک دیا۔ ان کے اعضاء اور جوارے کیسے ٹوٹ گئے، کیسے پھٹ گئے، آج تک دنیا اندازہ نہیں لگا سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا، نبی نے صاف ارشاد فرمایا کہ تواضع اور انکساری کے ساتھ رہو، تب تم سمجھے جاؤ گے کہ ایک انسان کی زندگی گزار رہے ہو اور ایک ایمان کی زندگی گزار رہے۔ تکبر اور غرور میں چلو گے، چند دنوں تک چلو گے، اس کے بعد تمہارا عطا پتہ نہیں رہے گا کہ تم کہاں چلے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا، کتنی خوشی رہی ہوگی صحابہ کے درمیان، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں جا رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہے، کجاوا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا رہتا، کہتا کہ میرا تو کلکتے پر بادشاہت آ گئی، اب سر اٹھا کر چلنا ہے۔ چلتے ہیں لوگ، حالانکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب تک آپ رہیں گے، چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جا رہے ہیں، مکے پر ان کا فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کجاوے کے اندر اپنے سر کو جھکائے ہوئے، سر کو اتنا جھکائے ہوئے ہیں کہ کجاوے کی اگلی لکڑی سے ان کی پیشانی ٹکرا رہی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت آپ مکہ کے فاتح ہیں، آپ اپنے سر کو اٹھائیے۔ بادشاہ جس ملک کو فتح کرتا ہے نہ معلوم وہ کیسے داخل ہوتا ہے اس ملک کے اندر، آپ تو فاتح ہیں۔ لیکن تواضع اور انکساری کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو جھکائے چل رہے۔ حرم شریف کے اندر جب داخل ہوئے، مکے کے جو دشمن تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا 10 سالوں تک، نماز کے دوران اونٹ کی اجھڑیاں پھینک دی سروں پر، گلے کے اندر پھنڈے ڈال کر کھینچنے لگے، کسی نے چہرے پر تھوک دیا، روزانہ دروازے کے پاس کانٹے بچھائے جاتے تھے، طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کی مصیبتوں کو جھیلتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، جبکہ وہ دوسرے ملک سے نہیں آئے تھے، وہیں کے باشندے تھے۔ آج فتح جب ہوا، اتنی طاقت تھی کہ ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ خانہ کعبہ کا چوکھٹ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کس ملک کو ہم نے فتح کیا ہے، کس شہر کو ہم نے فتح کیا ہے، کس علاقے کو ہم نے فتح کیا ہے، کہاں تک ہمارا قبضہ ہے، کہاں تک ہماری حکومت ہے؟ زمین پر پاؤں ٹکتے کیوں نہیں؟ تکبر، غرور اور یہ سب کچھ الگ رکھنا ہوگا، ایک سادہ زندگی اور سادگی کے ساتھ گزارنی ہوگی، تب ہم اللہ کے مخلص بندے بن سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبرانہ مزاج نہ پہلے پسند ہے، نہ آج پسند ہے، اور نہ آئندہ پسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اترا کر چلتے ہو، مت چلو، سینہ تان کر چلتے ہو، کیا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے؟ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ مضبوطی کے ساتھ، غرور کے ساتھ چلتے ہو، لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ دو گے؟ نہیں پھاڑ پاؤ گے۔ سکندر بادشاہ 32 سال کی عمر میں پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، پوری دنیا پر قابض ہو گیا۔
ملتان کے علاقے سے گزرا، ایک تیر لگا، اس کے غصے میں آ کر انسان تو انسان جانوروں تک بھی تہے تیگ کر دیا۔ اسی زخم میں عراق چلا گیا، لیکن وہ زخم اتنا گہرا ہوا کہ اب اسے لگنے لگا کہ موت اب آئے گی یا تب آئے گی۔ اپنے سپہ سالاروں کو بلا کر، اپنے جانشین کو بلا کر اس نے عرض کیا کہ پوری دنیا تم لے لو، پوری دنیا لے لو، صرف اپنی زندگی میں سے اتنا دے دو کہ میں عراق سے اپنے ملک چلا جاؤں۔ یونان کا ایک خطہ ہے مقدونیہ کے نام سے، وہی اس کا ملک تھا۔ 20 برس کے بعد وہاں کا وزیر اعظم بن چکا تھا۔ 30 سے 32 دن لگیں گے وہاں جانے میں، صرف اتنی زندگی تم میں سے کوئی دے دے اور پوری کائنات لے لے تاکہ میں جا کر اپنے ملک میں مروں۔ اسے احساس ہو گیا دنیا کچھ کام کی نہیں ہے، تکبر اور غرور کچھ کام کر نہیں۔ 32 سال 10 دن کے اندر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کہاں ہے تکبر؟ کب تک کام آیا؟ غرور کب تک کام آیا؟ گھمنڈ کب تک کام آیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ جابر، بحرین کا مال آئے گا میرے پاس، میں تمہیں یوں دوں گا، یوں دوں گا، یوں دوں گا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ بہت سارے کام، ساری فوجوں کو ادھر سے ادھر کرنا، یہاں کرنا، وہاں کرنا، یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، اتنے سارے کام تھے۔ اسی درمیان بحرین کا مال آیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، فرمایا کہ ابو بکر آپ تو خلیفہ بنے نبی کے بعد، نبی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بحرین کا مال آئے گا تو یوں دیا جائے گا، یوں دیا جائے گا، 3 مرتبہ فرمایا، آپ دے دیجیے۔ کام اتنا تھا، مشغولیات اتنی تھی کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جائیے، تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا۔ پھر دوسری مرتبہ آ گئے، پھر کسی کام میں لگے ہوئے تھے، بھیج دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آ گئے، کسی اہم کام میں لگے ہوئے تھے، بھیج دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ آ گئے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ یہ چابی لو، دروازہ کھولو اور مال وہاں سے لے آؤ۔ ایک مٹھی لے کر آئے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ گنو کتنا ہے؟ 500 درہم۔ ابو بکر نے فرمایا کہ جابر جاؤ 1000 درہم اور نکال کر لاؤ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یوں فرمایا تھا، تو ایک مرتبہ تم نکالے تو 500، 3 مرتبے میں 1500 ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ جاؤ، لیکن جاتے جاتے ابو بکر نے فرمایا تھا کہ جب تو نے کہا تھا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ بحرین کا مال دوں گا، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ جب نبی نے فرمایا ہے تو جس وقت میرا اپنا مال رہے گا، بیت المال کا نہیں بلکہ اپنا مال رہے گا، اسی میں سے میں تمہیں دوں گا۔ یہ تقویٰ کام آوے گا، یہ انکساری کام آوے گی، یہ تواضع کام آوے گی۔ غرور نہ زمانے ماضی میں کام آیا ہے، نہ حال میں کسی کو کامیاب ہونے دیا ہے، نہ زمانے آئندہ میں یہ کارگر رہا ہے۔ ہر وقت آدمی کو یہ لو ڈبوتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قریشیوں، تمہارا یہ غرور کہ ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں، ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ہم خانہ کعبہ کے خدمت کرنے والے ہیں، ہم حرم چھوڑ کر عرفات نہیں جا سکتے ہیں، یہ غرور اپنے طاقچے پر رکھ دو۔ حج کے درمیان جو میرا حکم ہے وہ چلے گا۔ سارے کے سارے لوگ منا سے ہو کر عرفات جاتے ہیں، عرفات کے بعد مزدلفہ آتے ہیں،
تمہیں بھی پہلے عرفات جانا ہوگا، اس کے بعد مزدلفہ آنا ہوگا، تب جا کر یہ تمہارا اور تمہاری عبادت کامیاب ہوے گی، ورنہ جب تک تم فخر اور غرور میں رہو گے یہ تمہارا کام آنے والا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے علاقے کا چکر لگا رہے تھے کہ دیکھ لو ذرا کون سا آدمی میری حکومت میں کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ جو ذمہ داران ہیں ان سے تو پوچھا جاوے گا۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے کہاں تک ذمہ داری ادا کی۔ ہم اگر علاقے کے ذمہ دار ہیں تو پوچھا جاوے گا، ہم اگر پورے صوبے کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حکومت میرے قبضے میں ہے تو ہم سے پوچھا جاوے گا، اگر پورے ملک کے ہم ذمہ دار ہیں تو ہم سے پوچھا جاوے گا کہ تمہاری ذمہ داری میں لوگوں نے زندگی کیسے گزاری، کہاں کہاں ظلم ہوا اور کس نے ظلم کیا اور تو نے انصاف دلایا یا نہیں دلایا۔ عمر کو خطرہ تھا، باوجود کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری دے دیا تھا کہ ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو۔ انہیں کوئی خوف نہیں تھا، نبی نے جب فرما دیا تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، لیکن انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ہم خلیفہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رعایا کے بارے میں اور عوام کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ تو نے ان لوگوں کو کیسے چلایا۔ ایک رات سفر کر کے ایک جھوپڑی کے پاس پہنچے، دیکھا چولہے پر آگ تو جل رہی ہے، ہانڈی موجود ہے، کچھ تو پک رہا ہے، بچے ارد گرد بلک رہے ہیں، اتنی تیز بھوک لگی ہوئی ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی ابھی تک ہانڈی اتری نہیں، جل ہی رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، فرمایا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس بڑھیا نے بتایا کہ بات یوں ہے کہ بچے کھانے کو مانگ رہے ہیں لیکن کھانے کا کچھ سامان ہے نہیں، میں نے ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا تاکہ بچوں کو لگے کہ پک رہا اور اسی خوشی میں اپنی بھوک کو بھول جائیں اور سو جائیں۔ ہوا ایسے ہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی کو اٹھا کر دیکھا، چند کنکڑیوں کے علاوہ کچھ تھا نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واپس گھر لوٹے، بیت المال کا دروازہ کھولا، آٹا لیا، گھی لیا، جو بھی کھانے کا سامان تھا سب کچھ لیا۔ ان کا ایک خادم اسلم جس کا نام تھا، انہوں نے فرمایا کہ لائیے حضرت میں اپنی پشت پر لے کر چلتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں تو میرا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا لو گے لیکن قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا پاؤ گے؟ بادشاہ ہیں عمر، خلیفہ ہیں عمر، انہیں حق تھا کہ کسی کے پیٹھ پر دے دیتے، کسی خادم خدام کو دے دیتے، وہ لے جا کر پہنچا دیتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آٹے کی بوریاں اور ضرورت کا سامان اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ کتنا بڑا بن جاویں گے ہم، کتنی جائیداد کے مالک ہویں گے، کتنا مال آ جاوے گا، ان مالوں سے ہم کیا کیا کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر اور غرور اور کبریائی یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تواضع اور انکساری سے رہو تب تم کامیاب نظر آؤ گے، اور اگر تو نے تکبرانہ مزاج دکھایا اور غرور کا موقع تو نے دکھایا تو ہو سکتا ہے کہ چند دنوں تک تمہاری بادشاہت ہو جاوے اور تم لوگوں کو دبا دو اور ظلم کر بیٹھو، لیکن تم میری پکڑ سے اس دنیا کے اندر بھی نہیں بچ سکتے۔ بس سبحان اللہ۔